السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک میت و انہم میتون۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ جانچا تھا قرآن و حدیث کے دلائل سے، سلف صالحین اور عام محاورے کے اعتبار سے، کہ لفظ میت کس جسم کے اوپر بولا جاتا ہے۔ وہ جسم جو عالم برزخ کے اندر ملتا ہے روح کو، بقول ان لوگوں کے جن کا ہم رد کر رہے ہیں، یا کہ اس جسم کے اوپر جو دنیا کے اندر چلتا پھرتا تھا اور اب روح اس سے الگ ہو گئی ہے۔ تو ہم نے چار انداز سے سمجھا تھا کہ اسی جسم کے اوپر لفظ میت بولا جاتا تھا۔ تو ہم نے چار انداز سے سمجھا تھا کہ اسی جسم کے اوپر لفظ میت بولا جاتا ہے جو دنیا کے اندر چلتا پھرتا تھا۔ اب ہم آپ کے سامنے یہ دلائل رکھتے ہیں کہ جس سے واضح طور پر بات معلوم ہوتی ہے کہ میت کے ساتھ راحت والا یا عذاب والا یا سوال و جواب والا معاملہ ہوتا ہے۔ پہلی دلیل صحیح مسلم کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان المیت اذا وضع فی قبرہ وانہ لیسمع خفق نعالہم اذا انصرفوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میت کو اس کی قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، کس کو رکھا جاتا ہے؟ الفاظ کے اوپر آپ غور کیجئے گا۔ میت کو اس کی قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اور میں نے ثابت کیا چار انداز سے کہ میت اس جسم کے اوپر بولا گیا ہے لفظ جو دنیا کے اندر چلتا پھرتا تھا، اور قبر کے اندر ہم کس کو رکھتے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے، اسی جسم کو ہم قبر کے اندر رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میت کو اس کی قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو رکھنے کے بعد، دفنانے کے بعد لوگ جب واپس پلٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ جو ہے وہ سنتا ہے۔ سماع موتیٰ کا معاملہ جو ہے یہ دوسرے پروگراموں کے اندر تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ یہاں پر ہماری گفتگو کا محور یہ ہے کہ یہ جو میت ہم رکھتے ہیں قبر کے اندر، یہ میت سنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میت کے ساتھ یہ معاملات گزرتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک اور حدیث ہے، یہ دوسری دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المیت یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ۔ میت کے اوپر اگر نوحہ کیا جائے تو اس میت کو اس کی قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ عذاب کس کو دیا جاتا ہے؟ میت کو۔ اور میت کون سی چیز ہے؟ وہ چار انداز سے میں نے پچھلے پروگرام میں واضح کر دیا کہ وہی جسم جو دنیا کے اندر چلتا پھرتا تھا اور اب روح اس سے جدا ہو چکی ہے۔ تو اگر میت کے اوپر رویا جائے، پیٹا جائے، نوحے کی کیفیت بنا لی جائے تو پھر میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل کے اندر جو ہے وہ اہل علم نے یہ بات واضح کیا کہ اگر وہ اس پر راضی تھا دنیا میں، یا وہ خود کہہ کر گیا ہے لوگوں کو کہ میری میت کے اوپر تم نے نوحہ کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے۔ بہرحال ہمارے موضوع کے متعلقہ بات یہ ہے کہ میت کو اس کی قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل واضح الفاظ موجود ہے حدیث مبارکہ کے اندر۔ سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے حسن سند کے ساتھ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ یہ تیسری دلیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا قبر المیت اتاہ ملکان۔ جب میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ کس کے پاس؟ ہو ضمیر کا مرجع ہے میت، تو میت کس کو کہتے ہیں؟ وہی جسم جس کو ہم نے اٹھا کر قبر کے اندر رکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس جسم کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، سوال و جواب والے، راحت اور عذاب والے۔ اسی حدیث کے اندر آگے جا کر الفاظ ہیں، جب وہ سوالوں کا جواب دے لیتا ہے، ثم یفسح لہ فی قبرہ ثم ینور لہ فیہ، اور آگے الفاظ حتی یبعثہ اللہ من مسجعہ ذالک۔ وہی ضمیریں اسی میت کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ یہ کسی حدیث کے اندر آپ کو نہیں ملے گا کہ جو روح کو عالم برزخ کے اندر ایک الگ جسم ملتا ہے تو اس کی قبر کو منور کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، اس کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ جس میت کو قبر کے اندر رکھا گیا ہے اس میت کے پاس فرشتے آتے ہیں،
جب وہ سوالوں کا جواب دے لیتا ہے پھر اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، کھلا کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کی اسی جگہ سے اس کو اٹھائیں گے۔ قیامت والے دن اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے۔ اب وہ لیٹا تو یہاں پر ہی ہے، وہ میت یہاں پر موجود ہے دنیاوی گڑھے کے اندر، تو یہاں سے ہی اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ تو وہی ضمیریں جو یہاں پر استعمال ہو رہی ہیں، وہی ضمیر حتیٰ یبعثہ اللہ کے اندر استعمال ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کو اٹھائے گا قیامت والے دن جس کے ساتھ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ معاملات اسی جسم کے ساتھ ہوتے ہیں اور اسی کو میت کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ کافر ہے جس میت کو قبر کے اندر اتارا گیا ہے تو سوالوں کا جواب وہ نہیں دے پاتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے زمین کو، قبر کو، کہ اس پر سکڑ جا، التائمی علیہ، اس کو عذاب والا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ زمین جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے اس کے اوپر، حتیٰ یبعثہ اللہ من مسجعہ ذالک، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی مسجع سے، اسی لیٹنے کی جگہ سے اٹھائے گا اس کو۔ تو کافر کو بھی اسی جگہ سے جہاں پر اس کے ساتھ معاملات گزر رہے ہیں وہاں سے اٹھائے گا۔ اور یہ معاملات کہاں پر ہو رہے ہیں؟ اسی قبر کے اندر جہاں پر اس میت کو رکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی ضمیریں استعمال ہو رہی ہیں جو میت کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ چوتھی دلیل آپ کے سامنے صحیح ابن حبان کے اندر، مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، ان المیت اذا وضع فی قبرہ، میت کو جب اس کی قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو لوگ اس کو دفنا کر جب واپس پلٹتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آہٹ وہ سنتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا، تو اگر وہ مومن ہے، جس میت کو ہم نے رکھا ہے زمین کے اندر، قبر کے اندر، اور واپس پلٹے ہیں لوگ اس کو دفنا کر، اگر وہ مومن ہے، وہی ضمیریں یہاں پر بھی وہی جو میت کی طرف لوٹ رہی ہیں، اگر وہ مومن ہے تو نماز جو ہے اس کے سر کی طرف آ جاتی ہے، روزہ اس کی دائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ اس کی بائیں جانب کھڑی ہو جاتی ہے، صدقہ و خیرات جو ہے اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ بچاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے میت کے متعلقہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ راحت والا معاملہ یا عذاب والا معاملہ میت کے ساتھ ہوتا ہے، اور میت جو ہے اسی جسم کو کہا جاتا ہے جو دنیا کے اندر چلتا پھرتا تھا، اب روح اس سے جدا ہو چکی ہے۔ اسی حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اور قیامت والے دن جسم جو ہے وہ دوبارہ، یعنی جہاں سے شروع کیا گیا تھا، اس کو پیدا کیا گیا تھا، دوبارہ اس کو جو ہے وہ لوٹایا جائے گا۔ اسی حدیث میں آگے جا کر یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، وَيُعَادُ الْجَسَدُ لِمَا بُدِيَ مِنْهُ، کہ جسم کو دوبارہ پہلی حالت کے اوپر جو ہے وہ لوٹایا جائے گا۔ اب وہ پہلی حالت کون سی ہے؟ یہی دنیا والی، کیونکہ ان کے بقول جو عالم برزخ کے اندر جسم ملے گا روح کو، اس کی تو پہلی حالت کوئی بھی نہیں ہے۔ پہلی حالت جو ہے وہ قیامت والے دن جسم کو جو ملے گی وہ یہی جو دنیا کے اندر اس کی حالت موجود تھی۔ تو اب یہ بات واضح طور پر معلوم ہو رہی ہے کہ میت کے ساتھ یہ راحت والا معاملہ یا عذاب والا معاملہ اور سوال و جواب والا معاملہ ہوتا ہے، اور میت اس کو کہتے ہیں جس جسم کو ہم اٹھا کر قبر کے اندر رکھتے ہیں، جس جسم سے روح جو ہے وہ اب الگ ہو گئی ہے۔ اب مزید میں آپ کے سامنے جو ہے دو دلیلیں رکھتا ہوں جس کے اندر ان سے بھی واضح بات ہے، یعنی اس کے اندر کوئی طویل ہی نہیں ہو سکتی۔ واضح طور پر جو ہے وہ اسی دنیاوی جسم کے ساتھ معاملات ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، کان رجل نصرانیا فاسلم وقرأ البقرۃ وآل عمران فکان یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عیسائی آدمی تھا، وہ مسلمان ہو گیا، سورۃ البقرہ بھی اس نے سیکھ لی، سورۃ آل عمران بھی اس نے سیکھ لی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ لکھا کرتا تھا، کاتب تھا۔ فعاد نصرانیا، دوبارہ وہ عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا وہ آدمی۔ تو وہ کہنا شروع ہو گیا، ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، وہ اب نبی علیہ السلام کے اوپر الزام لگانا شروع ہو گیا، توہین کرنا شروع ہو گیا آپ کی۔ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، میں جو لکھ کر دیتا تھا نا بس اسی چیز کو وہ جان لیتے تھے، وہی بات لوگوں کو بتا دیتے تھے۔
لیکن خدا کا کوڑا جو ہے اس کے اوپر برسا اور وہ بندہ مر گیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کو مار دیا، وہ ختم ہو گیا۔ فَدَفَنُوهُ، عیسائیوں نے اب اس کی تدفین کی۔ ہوا کیا اس کے ساتھ؟ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، صبح ہوئی تو زمین نے اس کے جسم کو باہر پھینک دیا۔ دیکھا لوگوں نے کہ اس کی میت تو باہر پڑی ہوئی ہے۔ فَقَالُوا هَذَا فعل محمد وَأَصْحَابِهِ، یہ تو محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، جب وہ اسے بھاگ کر آیا ہے تو یہ انہوں نے کیا ہے، غصے کے اندر آ کر انہوں نے اس کی قبر کو اکھاڑا ہے اور اس کو باہر پھینکا ہے۔ انہوں نے دوبارہ جو ہے اس کی میت کو دوبارہ قبر کے اندر رکھا، لیکن اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا، بلکہ انہوں نے دوسرے دن گہری قبر کھودی۔ فَعَامَقُوا، گہری قبر کھودی، لیکن پھر ایسا ہی ہوا، زمین نے اس کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، انہوں نے اس کی قبر کو جو ہے نا وہ کھودا ہے۔ اور تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ خیر جو ہے ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی ماجرا کچھ اور ہو رہا ہے، لہٰذا انہوں نے ویسا ہی اس کو پھینک دیا وہاں پر، اس کی میت کو اسی طرح جو ہے چھوڑ دیا، اس کو اب دوبارہ جو ہے انہوں نے نہیں دفنایا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور کئی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مرتد آدمی کو سزا دی جا رہی تھی، اور سزا کس کو دی جا رہی تھی؟ اسی دنیاوی جسم کو جس کو انہوں نے اٹھا کر قبر کے اندر رکھا، زمین اس کو نکال کر باہر پھینک رہی تھی، دوبارہ رکھا، سبارہ رکھا۔ معلوم ہوا کہ اس دنیاوی جسم کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، راحت والے یا عذاب والے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر آپ کو ایک اور حدیث ملے گی جس میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اوپر زیادتی کیا کرتا تھا، گناہوں کے اندر زندگی بسر کرتا تھا۔ فلما حضرہ الموت، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا، اذا انا مت، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری ہڈیاں، میری راکھ جو ہے نا وہ پیس لینا، پھر اس کو ہوا کے اندر جو ہے وہ اڑا دینا۔ کیوں؟ کہ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر قدرت حاصل کر لی نا تو مجھے چھوڑے گا نہیں، مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو اس نے نہیں دیا ہوگا، کیونکہ اس کو اپنے اعمال کا پتہ تھا۔ تو اس نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ میرے جسم کو جلا دینا اور اس کو پیس کر جو ہے ہوا کے اندر جو ہے وہ بکھیر دینا۔ فلما مات فعل بہ ذالک، جب وہ بندہ مر گیا تو اس کے ساتھ ایسے ہی کیا گیا، اس کی اولاد نے اسی طرح کیا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور فرمایا اجمعی ما فیک منہ، جو جو چیز تیرے اندر موجود ہے نا اس انسان کی، اس کو جمع کر دو۔ ففعلت، تو زمین نے اس کو جمع کر دیا۔ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، تو وہ کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کس چیز کو؟ وہی جسم جس کو ہوا کے اندر بکھیرا گیا تھا، اس کا جسم جو ہے وہ مختلف علاقوں کے اندر پہنچ گیا، مختلف جگہوں کے اوپر بکھر گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جمع کر دیا، اسی جسم کو، وہی جسم جو دنیا کے اندر چلتا پھرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دوبارہ جو ہے وہ اکٹھا کر لیا اور اپنے سامنے کھڑا کر لیا تو پھر اللہ نے اس سے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے، کیونکہ مجھے پتا تھا اپنے اعمال کا کہ اگر میں تیرے سامنے آ گیا نا تو مجھے تو چھوڑے گا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے ڈر کی وجہ سے کیا تو نے، چلو میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اب دیکھیے اس حدیث سے بھی یہ بات واضح طور پر معلوم ہو رہی ہے کہ اسی جسم کے ساتھ جو دنیا کے اندر چلتا پھرتا تھا اور اس جسم کو اس کے بیٹوں نے جلا کر ہوا کے اندر بکھیر دیا تھا، اسی جسم کے ساتھ یہ سوال و جواب ہوا ہے، اسی جسم کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا معافی کا، اسی جسم کے ساتھ بات کی ہے۔ معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد میت کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، اور وہ میت یہی جسم کو کہا جاتا ہے جو جسم دنیا کے اندر چلتا پھرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، اور اب روح اس کی جو ہے اس سے جدا ہو چکی ہے۔ لہٰذا یہ نظریہ قائم کرنا
کہ اس جسم کو جو دنیا کے اندر ہم جسم اتارتے ہیں قبر کے اندر، اس کو راحت یا عذاب نہیں ہوتا، یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ اس بات کو آپ عقلی انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا بھی اصول بھی ہے اور عقلی اعتبار سے بھی وہ بات درست ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ جس نے برا کام کیا ہے سزا بھی اس کو ملے گی، جس نے اچھا کام کیا ہے راحت بھی اسی کو ملے گی۔ اب جو گناہ ہے وہ روح کے ساتھ ساتھ اس جسم نے کیا ہے، جو جسم دنیا کے اندر چلتا پھرتا تھا، لذت اس نے حاصل کی ہے گناہ کی، اللہ کی نافرمانی اس جسم نے کی ہے، نبی کی بغاوت اس جسم نے کی ہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اس جسم کو تو کچھ بھی نہ کہا جائے مرنے کے بعد، اور روح کو ایک الگ جسم دے دیا جائے اور اس کے ساتھ یہ معاملات گزریں، حالانکہ اس جسم کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، نہ اس نے کوئی گناہ کی لذت چکھی، نہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، نہ اس نے نبی کی بغاوت کی، اس کو سزا کیوں دی جا رہی ہے بھائی؟ قرآن مجید کا اصول بھی بتاتا ہے اور وہ عقلی اعتبار سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو غلطی کرتا ہے سزا بھی اسی کو ملتی ہے، اور غلطی اس جسم نے کی ہے جو دنیا کے اندر تھا، نہ کہ اس جسم نے جو روح کو بقول ان کے عالم برزخ میں نیا ملا ہے، تو اس کو سزا ملنے کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔